امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، سیندن دہا گزال۔ سیندن دہا گزال میں افسون کو اس کے خوبصورت گاؤں کے گھر سے گھسیٹ کر شہر کی افراتفری کی زندگی میں لے جایا جاتا ہے، جب اس کی طویل عرصے سے کھوئی ہوئی ماں پروین دوبارہ نمودار ہوتی ہے۔ اس چلتی پھرتی کہانی میں مہربان افسون استانبول کے اعلیٰ معاشرے میں اس وقت تک ایڈجسٹ ہونے کی جدوجہد کر رہی ہے جب تک کہ اسے محبت نہ مل جائے۔ اس کے بعد وہ کھلتی ہے، ذاتی رکاوٹوں پر قابو پا کر زندگی میں اپنا راستہ تلاش کرتی ہے۔ پروین نے افسون کو اس وقت چھوڑ دیا جب وہ صرف 6 سال کی تھی تاکہ وہ ایک اعلیٰ پلاسٹک سرجن بن سکے۔ 21 سال بعد وہ اپنی بیوٹی کلینک کو چلانے میں مدد کے لیے استانبول آنے کے لیے اب کامیاب ڈرماٹولوجسٹ افسون کو دھوکہ دیتی ہے۔ پروین کوئی جواب نہیں دے گی، حتیٰ کہ افسون کا فارم لے جانے کی دھمکی بھی دے گی جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے۔ نمبر 9، کاسابا ڈاکٹرو۔ ڈاکٹرومینٹک کا ٹرکش ریمیک۔ یہ ڈرامہ ایک سنکی ٹرپل بورڈ سے سرٹیفائیڈ ورچو سرجن کی پیروی کرتا ہے جو شہر کے ایک اعلیٰ ترین ہسپتال میں اعلیٰ ملازمت چھوڑ کر صوبائی ہسپتال میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ نوجوان ڈاکٹروں کی رہنمائی کرتا ہے۔ عمر ترکش ریمیک باصلاحیت اور ہونہار عمر کی پیروی کرتا ہے جس نے اپنے والد کو کھونے کے بعد ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیا، اور لیجنڈری سرجن علی جس نے اپنی زندگی جان بچانے کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ شہر کے ایک قصبے کے ہسپتال میں عمر علی حجا اور آئیڈلسٹ ڈاکٹر لیلا کے ساتھ راستے عبور کرے گا، اور ہم سامعین کے طور پر ان 3 ڈاکٹروں کی پرعزم جدوجہد کی پیروی کریں گے جو لوگوں کی مدد کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 8، معجزے ڈاکٹر۔ علی ایک نوجوان اوٹسٹک 7th میڈیکل اسکول سے گریجویٹ ہے جس کی پرورش مشکل تھی۔ وہ کافی باصلاحیت ہے لیکن اپنی حالت کی وجہ سے لوگوں سے بات چیت کرنے میں دشواری کا سامنا کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا خواب سرجن بننا ہے۔ علی کے گاڈ فادر عادل انکا پرائیویٹ ہاسپٹل میں چیف فزیشین ہے۔ جب علی ٹس میں اعلیٰ مقام پر ہے تو وہ اسے ہسپتال کے سرجن یونٹ میں اسسٹنٹ ڈاکٹر کے طور پر رکھنا چاہتا ہے جس کے وہ چیف فزیشین ہے، تاہم عادل کو ہسپتال میں شک مزاحمت کا سامنا ہے۔ دوسرے ڈاکٹر اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ ایک اوٹسٹک شخص ڈاکٹر ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، قلب آتشی۔ اگرچہ دنیا ایک خوفناک جگہ ہے، وہاں ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ آخرکار اچھے لوگ ہی جیتیں گے۔ ایلول ایک کامیاب نیورو سرجن ہے جو ایک خاتون ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے بے ہدہ مریضوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کافی بہادر ہے، اور اس کے بجائے ایک مرد ڈاکٹر کا مطالبہ کرتا ہے۔ 12 سال پہلے جب ایلول ابھی بہت چھوٹی تھی، اس کی زندگی میں نمایاں تبدیلی آئی۔ اس کی ماں نے خودکشی کر لی، اس کے بعد اس کی پرورش اس کے والد اور اس کی مطلبی سوتیلی ماں نے کی۔ اس نے کئی بار سکول بدلے اور اس کے والد ایک باغی نوجوان لڑکی کے ساتھ مزید معاملہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آخرکار اسے مارمرس میں اپنی دادی کے پاس بھیج دیا جو ایک چھوٹا ہاسٹل چلاتی تھی۔ نمبر 6، سیاہ بیاض اشک۔ فرحت ایک دردناک ماضی کے ساتھ ایک سرد خون والا ہٹ مین ہے۔ وہ اپنے مجرم چچا نامک کے لیے کام کرتا ہے۔ دوسری طرف اصلی ایک نوجوان اور مثالی سرجن ہے جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن ان کے راستے اس وقت گزر جاتے ہیں جب اصلی نے ایک ایسے شخص پر حملہ کیا جسے فرحت نے گولی مار دی تھی۔ سرجری کی وجہ سے اصلی غیر ارادی طور پر خود کو ایک عجیب و غریب پوزیشن میں ڈال دیتی ہے جو اسے اپنی جان بچانے کے لیے فرحت سے شادی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ طاقت کے کھیل میں پھنسے ہوئے وہ دونوں جو ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف ہیں جتنے سیاہ اور سفید، تاہم فرحت نے ایک معصوم محبت کی کہانی کو جینے کے لیے بہت گندی زندگی گزاری ہے۔ کیا ہوتا ہے جب جان بچانے والی عورت کو جان لینے والے مرد نے پکڑ لیا؟ ایک پرجوش محبت پیدا ہونے والی ہے۔ نمبر 5، ہیکیمولو۔ ہٹ US اسکرپٹڈ سیریز ہاؤس ایم ڈی کا ٹرکش ورژن جس میں تیموجن ایسن نے اداکاری کی ہے۔
آتش ہیکیمولو، جو ایک سماج دشمن، مزاحیہ اور مشہور متعدد امراض اور نیوفرولوجی معالج ہے۔ نمبر 4، حیات بھگل، امریکی سیریز نیو ایمسٹرڈیم پر مبنی یہ سیریز ان واقعات کی پیروی کرے گی جو بعد میں شہر کے ایک ہسپتال میں ایک مثالی ڈاکٹر کی تقرری کے بعد پیش آتے ہیں۔ چیف فزیشین بارش گوینر کو حصار اونو ہسپتال میں تعینات کیا گیا ہے، جو استنبول کے قدیم ترین اور سب سے زیادہ قائم شدہ ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ تاہم حصار اونو اپنے وقت کے بہترین ہسپتالوں میں سے ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ ایک نوجوان اور مثالی چیف فزیشین کی آمد سے پورے ہسپتال کی کہانی دوبارہ لکھی جانے لگتی ہے۔ جیسے ہی بارش ہسپتال کو چلانے اور آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ نہ صرف اپنی زندگی میں مشکلات کا مقابلہ کرے گا بلکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے مریضوں کے لیے ایک سخت جنگ میں بھی اترے گا جن کے دل وہ یکے بعد دیگرے جیت رہا ہے۔ نمبر 3، بہار۔ بہار 20 سال پہلے میڈیکل سکول سے گریجویشن کرتی ہے، لیکن اس نے میڈیسن میں کریئر بنانے کے بجائے گھریلو خاتون بننے کا انتخاب کیا۔ اس کی شادی کامیاب سرجن تیمور یاوز اولو سے ہوئی ہے اور اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ بظاہر خوش نظر آنے والا یاوز اولو خاندان بہار کی بیماری سے ہل گیا ہے۔ بہار کے ڈاکٹر ایورن اسے بچانے کے لیے پرعزم ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا واحد حل جگر کی پیوند کاری ہے۔ خاندان میں واحد جگر تیمور کا ہے۔ یاوز اولو خاندان کے لیے جن کا ایک بڑی حد سے تجربہ کیا جاتا ہے کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا۔ نمبر 2، سستالی جیلان۔ جیلان ایک نوجوان، خوبصورت اور غریب عورت ہے جسے کم عمری میں ہی شادی پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ چھوٹے یوسف کی ماں، وہ اپنے بیٹے کی خاطر اپنے بے روزگار، دھوکے باز اور خام شوہر نجمی کو برداشت کرتی ہے۔ 7 سالہ یوسف ذہین، دلکش اور نرم دل ہے۔ دیر اثنا نیسان خفیہ طور پر ایک پیشہ ورانہ صحت کے اسکول میں پڑھاتی ہے جہاں وہ گریجویٹ ہونے کے بعد فرار ہونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جیلان اور اس کے بیٹے کو نجمی کے ہاتھوں تکلیف اٹھانے والے تشدد اور مصائب پر آنکھیں بند کرنے سے انکار کرنے والا واحد شخص اس کا بوڑھا باپ ویسی ہے۔ اپنے خاندان کی کفالت کرنے اور اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے جیلان آتماکا بیکری کی بوڑھی والدہ کے لیے گھریلو ملازمہ اور نگہداشت کرنے والے کے طور پر کام کرتی ہے۔ نمبر 1، ازاک شہر۔ عالیہ البورا اپنے مرحوم شوہر کے جنازے اور اپنے 5 سالہ بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کی آخری وصیت پوری کرنے کے لیے ماردین پہنچتی ہے۔ تاہم یہ آمد واپسی کے ایک نقطہ کی نشاندہی کرتی ہے اور البورا سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ البورا قبیلے کا سربراہ جیہان البورا عالیہ کی جدوجہد سے لا تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے اسے اپنے بچے کو لے کر جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ماضی کی تاریکی، پوشیدہ رازوں اور خطے کی تلخ حقیقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے عالیہ البورا اپنے آپ کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان کے ساتھ ایک شدید جدوجہد میں پھنسا پاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔